الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز نوجوان بھائیوں، دوستوں، اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور اس کی آج 28 تاریخ ہے. ایک دن بھی ہو سکتا ہے یا پھر یہ کہ 2 دن ہم لوگوں کو مل سکتے ہیں اور اس کے بعد اسلامی نئے سال کا آغاز ہوگا. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے سورج کو روشنی بنایا، روشنی دینے والا بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا، چمکنے والا، وقدرہ منازل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس نے اس کے درجے اور منزلیں طے کی. چاند ہر دن ایک ایک منزل، ایک ایک مرحلہ طے کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درجہ اور جو منزل ایک دن میں طے کرنے کو اس کے لیے مقدر فرمائے ہیں، اتنا ایک دن میں پورا کر لیتا ہے، کمپلیٹ کر لیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں آگے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. یہ اللہ نے جو منزلیں طے کی ہیں، مرحلے طے کیے ہیں، درجات رکھے ہیں، یہ اس لیے تاکہ تم جان سکو عدد السنین والحساب، سالوں کی تعداد کو اور اپنے عبادات وغیرہ کے حساب و کتاب کو. ہم لوگ جانتے ہیں کہ اسلامی عبادات خاص خاص وقتوں پر ادا کیے جاتے ہیں. کچھ عبادتیں تو وہ ہیں کہ جو چاند کا حساب سامنے رکھا جاتا ہے اس کے لیے، اور کچھ عبادتیں تو وہ ہیں کہ جن کے لیے سورج کے حساب کو، سورج کے وقت کو معیار بنایا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، نماز میں سورج کا اعتبار کرتے ہیں. سورج طلوع ہونے سے
تھوڑا پہلے صبح صادق جیسے ہی شروع ہوتی ہے، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر سورج طلوع ہوتا ہے تو فجر کی نماز کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ سورج جب بالکل سر پر ہوتا ہے، نون کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت نماز مکروہ ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی تھوڑا ڈھلتا ہے تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کا وقت ختم، عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جیسی عظیم عبادت کو سورج کے حساب پر طے فرما دیا ہے، اور ہر سال، ہر دن، ہر مہینہ سورج کا جس طرح روٹیٹ ہوتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، نماز کا وقت بھی اسی طرح کچھ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ مغرب کی نماز ہم لوگ رمضان میں پڑھ رہے تھے، 6 بجے کے قریب پڑھی جاتی تھی، اور آج اسی مغرب کی نماز کو تقریباً 7 بجے پڑھا جاتا ہے۔ یہ اسی لیے کہ سورج کی جو گردش ہے، اس کا جو سرکولیشن ہے، وہ اپنے درجوں پر دنوں کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے، تو نماز کے اوقات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عبادتیں اسلامی ایسی ہیں کہ جن کا دار و مدار، جن کا وقت چاند کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پر رمضان المبارک کے روزے، چاند کے حساب سے رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، چاند دیکھ کر رمضان شروع کیا جاتا ہے، چاند دیکھ کر رمضان کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حج کے ایام آتے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ چاند دیکھ کر شروع کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی 7-8 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو حج کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ 9 دن پر عرفے کا دن ہوتا ہے، 10ویں دن بقرعید ہوتی ہے۔ اس طرح یہ 2 عبادتیں، روزے کی عبادت، حج کی عبادت انجام دی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے یہ نظام مقرر فرمایا، اور یہ اس لیے مقرر فرمایا ہے تاکہ تمہیں علم ہو سکے سالوں کی گردش کیسی ہو رہی ہے، کون سا سال چل رہا ہے، کون سا سال ختم ہو رہا ہے۔ انسان بالکل بے خبر ہو کر زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آدمی کو ہوش مند ہونا چاہیے، اور ایک ایک دن اپنی زندگی کا اسے حساب و کتاب رہنا چاہیے، تاکہ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانیوں کو دیکھ کر اس کے ایمان میں تر و تازگی آ سکے۔ یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ چل رہے ہیں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور 1 یا 2 دن پر یہ مہینہ مکمل ہو جائے گا، اور 1 سال مکمل ہو جاتا ہے۔ 1445 سال گویا کہ ہجرت کے بعد ختم ہوتے ہیں، اور ایک نئے سال کا آغاز ہوتا ہے محرم الحرام سے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں لائی گئی تھی کہ 1 سال جب مکمل ہو رہا ہوتا ہے تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے۔ خلاصے کے طور پر یہ بات آپ حضرات کے سامنے لائی گئی تھی کہ جب سال پورا ہوتا ہے تو جس طرح آدمی مہینے کے مکمل ہونے پر، سال کے مکمل ہونے پر اپنے تجارت کا، بزنس کا حساب و کتاب کرتا ہے، ایجوکیشنل ایئر کے پورے ہونے پر بچے کا ایگزام ہوتا ہے اور اسے آگے ترقی دی جانی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، اس کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آدمی کی جس طرح تعلیمی زندگی ہوتی ہے، معاشی زندگی ہوتی ہے، اسی طرح آدمی کی زندگی کا ایک پہلو، بلکہ سب سے اہم پہلو اس کی دینداری کا ہے۔ آدمی جس طرح ان چیزوں پر نظر رکھ کر حساب و کتاب لیتا رہتا ہے، محاسبہ کرتا ہے اپنی زندگی کا، اپنی تجارت کا اور اپنی تعلیم کا جائزہ لیتا ہے، اسی طرح اسے اپنی دینی زندگی کا کہ وہ کتنے احکامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے چل رہا ہے،
کن پر چلنے میں اسے پریشانی لاحق ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، کون کون سے گناہ میں ابھی تک وہ مبتلا ہے، کون کون سے گناہ اس سے چھوٹے ہیں، ان چیزوں پر بھی اسے نظر دوڑانی ہوتی ہے تاکہ یہ محاسبہ ہوتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کل جو حاضری ہوگی وہ اس طرح ہو کہ ہم خود اپنا حساب و کتاب کر کر کے ایسے اپنے آپ کو بنا لیں کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں جب حاضر ہوں تو اللہ کے پاس حساب و کتاب ہمارا بہت ہی آسان ہو جائے۔ تو سال جب پورا ہوتا ہے تو آدمی کے لیے اس بات کا پیغام دے کر جاتا ہے کہ جس طرح تم کئی ساری چیزوں کا حساب و کتاب کرتے رہتے ہو، اپنی دینی زندگی کا بھی حساب و کتاب کرو۔ نئے سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اسلامی لحاظ سے، اور عیسوی لحاظ سے ہم لوگ تو جانتے ہیں کہ جنوری سے سال شروع ہوتا ہے، دسمبر پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن محرم الحرام کا وہ مہینہ ہے جو سال کا سب سے پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ ہر دور میں شروع دور سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس زمانے میں آسمانوں کو بنایا، زمین کو بچھایا، یوم خلق السماوات والارض، اس دور سے لے کر، اس زمانے سے لے کر آج تک بھی سال کے مہینوں کی تعداد اللہ نے 12 رکھی۔ فرمایا منہا 4 حرم، اور ان 4 مہینوں میں اس پورے سال میں 4 مہینے بڑے احترام والے ہوتے ہیں، معزز ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سمجھیے کہ دینی لحاظ سے ایک خوشگوار موسم ہوتا ہے، اور وہ کیا مہینے ہیں؟ ایک ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ جس میں ہم چل رہے ہیں، اور ایک مہینہ اس کا باقی ہے محرم الحرام کا مہینہ، اور اس کے بعد چند مہینے چھوڑ کر رجب کا مہینہ آتا ہے۔ یہ 4 مہینے، سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، اور وہ 2 دن میں آنے والا ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے نئے سال کا ہمارا جو اسلامی نیا سال ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کا سلسلہ کب سے ہے، اس کے سلسلے میں کچھ معلومات جو ضروری ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ جیسے کہ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنائی، اس کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 12 مہینوں کا ایک سال کا ہونا یہ آج ہی سے نہیں بلکہ یوم خلق السماوات والارض، اس دور سے ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے۔ معلوم ہوا اسی دور سے حساب و کتاب مہینوں کا، سالوں کا چلا آ رہا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک لوگ سالوں کا جو اعتبار کرتے تھے وہ مختلف طریقوں سے کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سال کا اعتبار کرتی تھی اس وقت سے جب سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر اتارا گیا تھا۔ جب زمین پر اتارا گیا تھا اس کے بعد وہ حساب و کتاب رکھ لی، یعنی مثال کے طور پر 1 سال گزر جاتا تو وہ اس طرح حساب کرتے کہ حضرت آدم جب سے زمین پر اترے ہیں اس کے 1 سال بعد یہ ہوا، 2 سال بعد یہ ہوا، 3 سال بعد یہ ہوا، 4 سال بعد یہ ہوا۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا، تو اس وقت جو دنیا کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ، ایک انقلابی واقعہ پیش آیا تھا، وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا طوفان تھا۔ لوگوں نے جن کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تک ان کے درمیان ہدایت کا کام کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بیان کیے تھے، دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی ہمیشگی کی بات ان کے سامنے 950 سال تک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام لاتے رہے، لیکن عجیب و غریب ہے کہ انہوں نے 950 سال تک بھی
ایک پیغمبر خدا کی بات کو سن کر بھی انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے ایک طوفان آیا اور پوری دنیا کو بالکل ہی ختم کر دیا۔ اس کے بعد جو لوگ تھے دنیا کے اندر، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے حساب سے ہی سال کا حساب لگاتے تھے کہ طوفان نوح کے 2 سال بعد یہ ہوا، طوفان نوح کے 3 سال بعد یہ کام ہوا، طوفان نوح کے 4 سال بعد یہ ہوا۔ اس طرح یہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی بڑا واقعہ پیش آتا، اس طرح اس چیز کو ٹارگٹ یا معیار بنا کر لوگوں کے اندر سال کا آغاز یا تاریخ کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ بھی اسی طرح لکھی گئی ہے کہ اس دور میں قریب میں ابرہہ کا واقعہ پیش آیا تھا، جو یمن سے نکلا تھا اور کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی سازش کرتے ہوئے وہ ہاتھیوں کو لایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ابابیل نامی پرندوں کے ذریعے سے اس کے پورے ہاتھیوں کے لشکر کو ختم کر دیا تھا۔ یہ اس زمانے کا عرب کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا، تو لہٰذا اس کا اعتبار کرتے ہوئے تاریخ کی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس دن ابرہہ کا یہ واقعہ پیش آیا اور ہاتھیوں کے لشکر کو چھوٹی چھوٹی چھوٹے چھوٹے پرندوں نے کنکرے اوپر سے ڈال کر ختم کر دیا تھا، ایک عجیب و غریب واقعہ تھا دنیا کے سامنے، اس سے حساب لگایا گیا اور لوگ یہ کہتے تھے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسلام کے آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ہر وقت ایک نمایاں مقام دینے کی کوشش کی۔ ایسا نہیں کہ اسلام کے آنے کے بعد اس دین کے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو پیش کیے ہیں تو پچھلے جو لوگ ہوتے تھے، اب اس کا جو علاقے کا جو کلچر ہوتا تھا یا پہلے زمانے سے جو چیزیں چلی آ رہی تھی اس کے حساب پر رکھ دیتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ کچھ دن تو پرانے انبیاء علیہ السلام کے طریقہ کار پر چلا کرتے تھے، بعد میں موقع اور مناسبت کے لحاظ سے اسلام کی ایک ہر چیز باقاعدہ طور پر متعین ہونے لگی۔ جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کا قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیت المقدس تھا۔ اسلام کے آنے کے بعد چند دنوں تک، چند سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن جب اسلام کو کچھ قوت حاصل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا باقاعدہ طور پر ایک قبلہ متعین کر دیا کہ اب مسلمانوں کو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا اس طرح دھیرے دھیرے اسلام کو ایک نمایاں مقام دیا گیا، ایک تشخص دیا گیا، اور دیگر جو چیزیں ہیں دنیا کے اندر جو رائج ہیں، دوسرے جو کلچرز دنیا کے اندر چل رہے ہیں، ان سے ہٹ کٹا کر مسلمانوں کو ایک خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوانین اور شریعت کے مزاج سے رنگ برنگا ایک کلچر دیا گیا، اور ہر چیز اسی کے حساب سے اسلام کی رکھی گئی۔ جس طرح کیلنڈر دنیا میں پرانا چلا آ رہا تھا، وہ کیلنڈر اس وقت بھی چلتا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس کو اختیار نہیں کیا، ضرورت بھی نہیں تھی۔ بعد میں چل کر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی حکومت بہت طویل جگہوں تک، دور دور کے علاقوں تک پہنچ گئی، اور آپ مستقل علاقوں کو گورنر بھیجا کرتے تھے اور ایک سلسلہ شروع رہتا تھا، تو اس دور میں حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے طرف سے خطوط جایا کرتے تھے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ لیکن وہ جو گورنر ہوتے تھے مختلف علاقوں کے، وہ خطوط جمع کر لیتے تھے، بعد میں کبھی ان خطوں کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی تو بھول جاتے تھے کہ کون سا خط پہلے آیا ہے، کون سا خط بعد میں آیا ہے، اس کے اوپر تاریخ وغیرہ پہلے سے لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا
کہ امیر المومنین آپ کے خطوط اور لیٹرز میں ہمارے پاس آتے ہیں اور اس کے کئی سارے احکامات اس کے اندر بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں تاریخ کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بالکل پتہ نہیں چلتا کہ کون سا خط پہلے کا ہے کون سا خط بعد میں ہے۔ یہ جب بات آئی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو اس دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا، بڑے بڑے صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہ بات لائی گئی کہ تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا آغاز کرنا چاہیے، مسلمانوں کا خاص ایک کیلنڈر ہونا چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح میں نے شروع بیان میں کہا تھا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ سال کی جو تعداد ہے، مہینوں کی جو تعداد ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اس وقت سے چلی آ رہی ہے، لیکن مسلمانوں نے، صحابہ نے ان دور میں کیلنڈروں کے چلتے ہوئے بھی ایسا اس بات کو کافی نہیں سمجھا کہ ہم لوگ جو پیچھے کیلنڈر چل رہا ہے اس کی ہی اتباع کریں، نہیں، بلکہ باقاعدہ طور پر آپس میں مشورہ ہوا اور یہ بات طے ہوئی کہ اسلام کا ایک خاص مقاصد کو، اسلام کے مقصدوں کو پیش نظر رکھ کر ایک کیلنڈر بنانا چاہیے اور ایک خاص انداز سے اس کیلنڈر کو ترتیب دینا چاہیے تاکہ مسلمان کسی بھی چیز میں دوسروں کے محتاج نہ رہیں۔ لہٰذا باضابطہ طور پر کیلنڈر شروع کیا گیا، اور اس کے لیے صحابہ میں سے بعض لوگ رائے دے رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی اس وقت سے حساب لگائیں گے۔ بعض نے یہ بھی وہاں پر مشورہ دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا وہاں سے تاریخ کا آغاز کریں گے، اور بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں اس وقت سے آزاد کریں گے۔ کئی سارے آراء اس میٹنگ میں آئی، اور اس میں غور و فکر کرنے کے بعد چونکہ ہجرت کے واقعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے اسلام کو ویسی طاقت، ویسی قوت اور ویسا تشخص اور ویسی آئیڈینٹی حاصل نہیں تھی جیسے کہ حاصل ہونی چاہیے تھی۔ باضابطہ طور پر جب ہجرت کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد مدینہ منورہ میں رکھی، اور وہاں اسلامی احکام پر چلنے کا راستہ آسان ہو گیا، نمازیں پڑھنی آسان، زکوٰۃ ادا کرنا آسان، عبادتیں ادا کرنا آسان، اور اسی طرح مسلمانوں کے اسلام کے جتنے احکام ہیں ان کو ایک ایک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ تو اس کا جو راستہ کھلا تھا، آئیڈینٹی جو مشخص ہوئی تھی اسلام کی، یہ دور شروع ہوا ہجرت سے۔ حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ ہو گیا اور ایک اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد پڑ گئی مدینہ منورہ میں۔ صحابہ نے اس چیز کو سامنے رکھ کر کہ اسلام کو طاقت اور قوت حاصل ہوئی اس مہینے سے، اس سال سے، لہٰذا وہاں سے سال کو شروع کیے گے۔ لہٰذا ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا گیا، بیس بنایا گیا، اور ہجرت کا واقعہ ہوا تھا ربیع الاول کے اندر، لیکن ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم سے، 3 مہینوں کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تیار کر رہے تھے ہجرت کے لیے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی سارے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کر اللہ کے نبی کو نکلنا تھا۔ تو اگرچہ کہ نکلے تھے ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن ان کی تیاری مسلمانوں کو بھیجنے، اور جہاں تھے اپنے علاقے میں 40 سال 50 سال جہاں پر رہے ہیں، وہاں کے جو تعلقات ہیں، وہاں کے جو معاملے چل رہے ہیں، ان کو نمٹانے کے لیے تقریباً 2 مہینوں کا وقت گزر گیا۔ ربیع الاول کے مہینے میں باقاعدہ طور پر ہجرت ہوئی، لیکن اس کا آغاز محرم الحرام ہی سے ہو گیا۔ تو اس لیے محرم الحرام کو سال کا پہلا مہینہ مانا جاتا ہے، اور اس طرح اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا ہجرت کی تاریخ کو بنیاد بنا کر۔ بہت سارے لوگوں کو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں عیسوی تاریخ اور شمسی تاریخ تو ہمیں معلوم رہتی ہے کہ پہلا مہینہ جنوری سے شروع ہونے والا ہے، آخری مہینہ دسمبر پر ختم ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کی جو آئیڈینٹی ہے ہر چیز میں،
مسلمانوں کا لباس ایک خاص لباس، مسلمانوں کی عبادت ایک خاص عبادت، مسلمانوں کا تشخص اور آئیڈینٹی ہر چیز میں جیسے نمایاں ہے، وہ کسی چیز میں دوسروں کے محتاج نہیں ہیں۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر لوگوں کو چاہیے تھا، مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ اسلامی کیلنڈر کو فروغ دیتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اسلامی کیلنڈر کو فروغ نہیں دیا جیسا کہ دینا چاہیے۔ لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان جس طرح عیسوی کیلنڈر کا سلسلہ رہتا ہے اور اس کو پیش نظر رکھ کر اس کی تاریخوں کا ہمیں علم ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی علم ہونا چاہیے کہ کون سا مہینہ شروع ہو رہا ہے، کون سا مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ صحابہ دعا کیا کرتے تھے مہینے کے شروع ہونے پر، جیسے ہی مہینہ شروع ہوا صحابہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام۔ اے اللہ، یہ چاند جو ہمارے اوپر طلوع ہوا ہے، یہ مہینہ جو ہمارے اوپر شروع ہوا ہے، یہ سال جس کا آغاز ہوا ہے، اس کو ہمارے لیے امن کا گہوارہ بنا، اس کو ہمارے لیے برکت کا سبب بنا۔ اہلہ علینا بالیمن والایمان، اس کے اوپر ہمیں ایمانداری کے ساتھ چلنا نصیب کر۔ یہ مہینہ، یہ سال جو شروع ہو رہا ہے، یہ ایسا نہیں کہ غیروں کے یورپین کنٹریز میں جس طرح نیا سال شروع ہوتا ہے تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور 11:55 یا 59 ہوتے ہیں، 9 ہوتے ہیں، اس کے بعد جیسے ہی 12 بجتے ہیں تو خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم مسلمانوں کو نہیں دی۔ مسلمان کا کردار یہ ہوتا ہے جب سال شروع ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سال کا لائحہ عمل طے کرتا ہے، ٹائم ٹیبل بناتا ہے، اپنا اس سال کے اندر ایک مقصد متعین کرتا ہے، اور مقصد متعین کرنے کے بعد دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد بھی مانگتا ہے کہ اللہ، یہ سال جو شروع ہوا ہے، یہ مہینہ جو آپ نے دکھایا ہے، مجھے اس میں برکت والا، اس کو برکت والا بنا دیجیے، اس کے اندر ایمان اور سلامتی کے ساتھ میں اس مہینے کو، اس سال کو گزار دوں، ایسا مجھے بنا دیجئے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ دعا کیا کرتے تھے، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ایک لائحہ عمل اور ٹائم ٹیبل تیار کیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دعا کرنے کا تو دور، اور اسی طرح ایک ٹائم ٹیبل بنانے کا تو دور، ہم لوگوں کو سال کب آتا ہے، اسلامی سال کب ختم ہوتا ہے، اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک خاص آئیڈینٹی عطا فرمائی ہے تو اس کو ہر چیز میں ملحوظ رکھ کر ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اسلامی سال کو بھی ایسے نہ گزاریں یا ایسے نہ منائیں کہ جس طرح غیر مناتے ہیں۔ یہ سال جب شروع ہوتا ہے 2 دن یا 1 دن میں شروع ہوگا، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کے آنے پر ہم لوگوں کو باقاعدہ ہم لوگ دعا کریں، جیسے کہ گزشتہ ہفتے بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات لائی تھی کہ آدمی کو سال کے گزرنے پر حساب لگانا چاہیے کہ کس طرح میری ایمان والی زندگی گزری، آئندہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس طرح جب آدمی حساب و کتاب کر کے جب سال کا آغاز کرتا ہے، اور ہر مہینے اپنی دینی زندگی کا، 1 مہینہ گزر گیا میں نے کتنا قرآن پڑھا، 1 مہینہ گزر گیا میں نے کتنا درود پڑھا، 1 مہینہ گزر گیا میں کتنی مرتبہ استغفار پڑھا، آدمی کو ان چیزوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے مسلمانوں کی حقیقی زندگی۔ مسلمانوں کی حقیقی زندگی یہ ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ صبح اٹھے، رات میں سو گئے، اٹھے سو گئے، جس طرح اور بھی دنیا میں اللہ کے مخلوقات ہیں ایسی ہی زندگی گزارا کرتے ہیں، ویسے اگر ہم بھی گزاریں تو ہمارے میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی باتیں یہاں آئی ہیں، آپ حضرات کے سامنے لائی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور خاص اس سلسلے میں اللہ ہم سب کی نصرت فرمائیں، اور ہمیں اپنے سال کے لیے ٹائم ٹیبل بنا کر اسے بہتر سے بہتر گزارنے کی اللہ ہمارے اندر فکر پیدا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔